شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، سامعین، پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، پیارے پاکستانیوں، یہ چینل یکساں نیوز مظفر گڑھ سے ہمیں غالباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے، بلکہ ہفتہ نہیں، 1 جنوری 2023 سے شروع کیا ہے اللہ کے بابرکت نام سے، اور اس میں اب تک جو معلومات ہم پہ تھی ہم نے فراہم کی ہیں، اور انشاءاللہ زندگی بخیر تو اس میں آپ کو سیاسی معاملات، ملکی حالات، کچھ اسلامی ٹچ اور کچھ کہ پاکستان کے ساتھ آج تک کیا ہوا وہ ساری ہسٹری بیان کروں گا، اور تازہ تبصرے اور تازہ معلومات، ملکی معلومات، صوبائی معلومات، ضلعی معلومات، اور ضلع میں بیٹھے وہ کچھ بھگیاڑ جو اس ملک کو ہی نہیں اس ضلع کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مربع راضیات اپنے نام کرائی، ڈی سی سے، اے سی سے، جن سے ملنا ہوتا ہے مال کے لوگوں سے، وہ فراڈ بھی مفرد میں بہت ہے، صوبے میں بہت ہے، اور ملک میں تو بہت ہی ہے، اور ان سے مستفید ہوتی ہے کچھ 100-200 فیملی ہے پورے ملک میں۔ وہ مجھ جیسے، آپ جیسے ریڑی بان، کوچوان، تانگے والا، گھوڑے والا، کار والا، رکشے والا، ان لوگوں کو تو ان کا عشر عشیر بھی کبھی ان سے گندم کا دانہ بھی نہیں ملتا ہے، اس کو تو اپنا ہی کنواں کھودنا پڑتا ہے، اور مشکلات کے باوجود اپنے بچوں کا وہ پیٹ 3 وقت نہیں پال سکتا۔ بڑے گمبھیر حالات ہیں میرے اس مملکت پاکستان کے، کہ جو اللہ کے نام پر بنا ہے، جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور جس نے بہت ترقی کرنی تھی اور کرے گا، جلد ہی کوئی ایسا آئے گا کہ جو میرے رب العالمین کا نام لے گا، اور پھر یہ کام شروع ہوگا۔ ہاں، اللہ کی مہربانی ہے، اس ملک پر بار بار ہوتی رہی ہیں، لیکن کچھ گیدڑ، کچھ بگیار، کچھ چمگادڑ، اور کچھ وہ فیصل واڈا کا ایک لفظ ہے، سانپ، سپولیے، کیڑے، یعنی اس میں آپ کچھ بھی استعمال کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس ملک میں اللہ سے ڈرنے والے بہت لوگ موجود ہیں۔ بھئی آپ حیران ہوں گے کہ ہر فقہ میں کوئی نہ کوئی کام اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ آج اس میں یہی تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دیتا ہوں۔ اگر آپ چلے جائیں بریلویوں کی طرف، تو وہاں اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے نام کی خیرات، لوگوں کو لنگر کرانا اور دیگوں کا ان کا بانٹنا، مخلوق خدا کے پیٹ کو بھرنا، یہ ان میں ایک کام باتم موجود ہے، اور یہ بات کرنی پڑے گی۔ جس کی بھی جو کوئی بات ہو اس کو بتانا تو پڑے گا۔ جیسا کہ یوسف بن حجاج انتہائی ظالم، جابر، اور یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک مکروہ انسان تھا، لیکن قرآن میں احرام اس نے لگوائے تھے۔ اب دیکھ لیں بندہ کیا ہے، اور اللہ نے اس سے کیا کام لیا ہے۔ تو میں پھر اسی جگہ آ جاتا ہوں کہ بریلویوں کی مجھے ایک چیز بہت پسند ہے کہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں، لنگر کراتے ہیں۔
اب آ جائیں آپ اہل حدیثوں پر. بھئی دین کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، مدرسوں کے لیے بہت امداد اور خیرات اور زکوٰۃ، خصوصاً سعودی عربیہ اور دیگر یہ دبئی والے حضرات اور باقی حضرات بھی، اور اس ملک میں رہنے والے لوگ بھی اس پر بہت کچھ صرف اور خرچ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر مدرسے سے کوئی جنگجو ہی بن کے نکلے، نہیں، بہت اچھے عالم بھی بن کے نکلتے ہیں اور ان کی بہت عبادات ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ رب کریم سے جڑ جاتے ہیں. اب اچھے برے تو پھر ہر جگہ ہوتے ہی ہیں. اسی طرح اگر آپ آ جائیں دیوبندیوں پر، تو دیوبندیوں کا ایک جو ایسا معذرت اہم اعلان ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ واحد لا شریک ہے. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. محترمان گرامی، اب آپ فقہ جعفریہ کی طرف آ جائیں تو بہت ہی بڑی ایک چیز ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ہے حقیقت. لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ تفرقے بازی میں پڑا جائے. بات یہ ہے کسی کچھ بات اچھی لگتی ہے، کسی کچھ اچھی لگتی ہے، کچھ اچھی لگتی ہے. فقہ جعفریہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نے ایک بڑے جید عالم سے، بلکہ ایک بہت بڑے انسان سے جو میرے نزدیک بہت بڑا ہے، انہیں کلمہ یہیں تک ہے ہمارا بھی، یہ جعفری کی بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے، کلمہ یہی تک ہے. اب آگے ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، مان کے بھی تو 100% بات صحیح ہے، علی ولی اللہ، اس میں تو کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جناب وسیع رسول اللہ بہ گئی، یہ بھی بات صحیح ہے. علی اللہ کا ولی بھی ہے اور رسول کا وسیع بھی ہے. باقی خیر وہ آگے باتوں میں لوگوں کا اور ان کا پھر اختلاف دوسرے فرقوں کا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کسی نہ کسی کی کوئی بات بہتر ہوتی ہے. اب آ جائیں، میں دنیاوی اس میں آ جاتا ہوں. میں نے بارہا کئی کتابوں میں پڑھا کہ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بارہا یہ کہتے سنائے گئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کو، خاتم النبیین کے معاملے کو حل کر دے گا، میں اس کے گھر کی دربانی کروں گا. یعنی میں اس کے گھر میں درجہ چاروں گا، ملازم ٹھہروں گا، یہ سمجھ لیجیے، یہ لفظ ہے ان کے. اب عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کون ہے؟ وہ بھائی سنا ہے، پڑھا ہے کہ اس بندے کی تلاوت، یعنی جب وہ کلام پاک کی تلاوت کرتا تھا تو درختوں پر پرندے چڑیائیں اپنے گھونسلوں سے نکل کے اس کی تلاوت سننے کے لیے باہر آ جاتے تھے. یہ مقام تھا اس بندے کا، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا. اس بندے کے یہ لفظ سمجھ لیں. اور پھر بڑی تحریکیں چلی خاتم النبیین کی، کیونکہ قادیانی یا مرزائی یہ چاہتے تھے کہ اس ملک پر ہمارا غلبہ ہو، اور شروع کے ایام میں یعنی سن 47 سے سن 55 تک آپ کہہ لیں
کہ ان کی کوششیں، فوج میں بھی قادیانیوں کے بڑے بڑے افسر ہوتے تھے. ایک ہمارے وزیر خارجہ بھی سر ظفر اللہ خان غالباً ان کا نام تھا، وہ بھی بڑے قادیانی تھے. اور علماء کرام نے بڑی تحریکیں بھی چلائی، بڑی ماریں بھی کھائی، بڑی گولیاں بھی کھائی، بڑوں نے شہادتیں بھی پائی. لیکن آخر کار اس مسئلے کو حل کیا جناب ذوالفقار علی بھٹو نے، اور آئین میں لکھ دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا. اور وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے کہ قادیانی حضرات بھٹو کو اپنا سب سے بڑا دشمن، بھٹو کے مخالف، اور جو کچھ وہ بھٹو کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. بھٹو ایک عظیم لیڈر تھا، بھٹو ایک عام عوامی رہنما تھا. اس سے پہلے وہ صدر ایوب خان، فیلڈ مارشل صدر ایوب خان، جو ایک فوجی تھا جس نے فوج چھوڑ کے ملک پر قبضہ کیا، اور سکندر مرزا کی پرانی کابینہ میں سے ایک وزیر جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا. تو اس طرح سے ان کا بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں شمولیت ہو گئی. بصورت دیگر کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی نرسری میں پلا. ایسا کچھ نہیں تھا. وہ پہلے سے سکندر مرزا کی کابینہ میں وزیر تھا. ایوب خان نے ملک پہ مارشل لا لگا کے 1958 میں ملک پر قبضہ کیا، تو اس نے اس کو اپنی کابینہ میں لے لیا. اور کیوں لیا؟ کہ قابل ترین آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا، بہت بڑا مقرر تھا. اور اس کی اسی ذہانت کو دنیا میں تسلیم نہیں کیا گیا کہ اگر یہ رہ گیا تو اسلامی بینک بھی بنے گا، اسلامی آرمی بھی بنے گی، اسلامی بم بھی بنے گا، اور پھر یورپ اور امریکہ کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. ہاں، ہمارا بہت اچھا دوست چین، وہ اسے چاہتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، اور اس سے محبت بھی کرتا تھا. کرنل قذافی، عرب رہنما، شاہ فیصل، حافظ الاسد، یہ وہ اس کے خاص دوست تھے جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کو کہا کہ تکڑی کے ایک پلے میں بھٹو کو رکھ دو اور دوسرے میں سونا رکھ کے ہم سے لے لو اور بھٹو کو آزاد کر دو. لیکن کیونکہ ضیاء الحق کی پنگیں امریکہ کے ساتھ تھی، اور امریکہ بائی ہوکس اور بائی کروکس ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس نے وہ کر دیا. وگرنہ بھٹو نے نہ کوئی قتل کیا تھا اور نہ وہ قاتل تھا. اگر استغاثہ کو بھی دیکھ لیں تو اس میں بھٹو 109 کا ملزم تھا، 302 کا نہیں. اور جب سے دنیا بنی آج تک، یعنی کہ جب سے یہ آئین بننے لگے ہیں کسی بھی ملک کا، 109 والے کو کبھی پھانسی نہیں ہوئی، صرف ذوالفقار علی بھٹو کو دی گئی، کیونکہ مارنا مقصود تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا. حضور والا، پنجاب الگ ملک ہے، سندھ الگ ملک ہے، بلوچستان الگ ملک ہے، اور کے پی کے الگ ملک ہے. بالکل صحیح ہے کہ چاروں مسلمان ہیں،
لیکن چاروں کا کلچر میں ڈیفرنس ہے، بول چال میں ڈیفرنس ہے، زبان میں ڈیفرنس ہے، اور یہ اتنے بڑے آبادی کے علاقے کہ یہ الگ الگ ملک ہے۔ اگر 1973 کا آئین نہ ہو تو میرے منہ میں خاک، یہ کبھی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ 1973 کا آئین قانون میں ان کو ایسے باندھے ہوئے ہے جیسے رسے میں باندھ کر کہیں گاٹھ لگا دی گئی ہو، اور اس کی حفاظت سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت کرتا ہے، اور نمبر 2 پر پاکستان آرمی جو جانوں کے نذرانے دے دیتی ہے، سب کچھ لٹا کے اس پاکستان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور کچھ خاکم مدہن ایسے غلیظ لوگ اس قسم کی اس ملک کی مخالفت کرتے ہیں کہ جیسے وہ بس اس کو شام یا صبح میں ختم ہی کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کے ذمہ ہے، اور رب ہے۔ آپ کو چند مبارکات دے دیتا ہوں کہ پاکستان کے سوئی گیس کے خزانے جو ان ناعاقبت اندیش حکمرانوں کی وجہ سے ختم ہو رہے تھے اور تقریباً ختم ہونے والے تھے، اللہ نے اسی ملک میں 3 جگہ سے بڑے پیمانے پر گیس اور تیل نکال دیا ہے، اور وہ کئی اربوں کی سالانہ بچت ہمیں کرے گا، اور لوگوں کو گیس ملنا شروع ہوگی انشاءاللہ بہت جلد۔ یہ بڑے بڑے کنویں کام کرنے لگ جائیں گے۔ پھر سندھ میں اب اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، لوگ مخالفت کرتے رہے۔ سید مراد علی شاہ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے کے احکامات پر، یعنی بلاول بھٹو کا، ایسے بہترین ہسپتال سندھ میں بنائے ہیں، ایسی بہترین سڑکیں اب بن چکی ہیں، اور خصوصاً جو سڑک میرپور خاص کو جاتی ہے اور پھر حیدرآباد سے سکھر تک کا موٹر وے، جن میں بلاول بھٹو، مراد علی شاہ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف اور ایک ستایا ہوا بگوڑا جس کو ظلم اور جبر کے ذریعے ملک سے نکالنے پر مجبور کیا گیا، اور وہ ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف، سچا محب وطن، بہترین پاکستانی۔ اور اس شخص نے پاکستان کے لیے کہانی شروع کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے کہ ملک پر سول حکمرانی ہونی چاہیے، اور فوج کا کام ہے کہ ہماری سرحدوں کی، ہماری نظریات کی حفاظت کرے۔ وہ اس پر پھانسی ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ایک دفعہ اسی کام کے لیے جلا وطن ہوئے، اب دوسری دفعہ جلا وطن ہے، تیسری چوتھی دفعہ یا وہ گڑبڑ ہوئی ہے کہ الحمدللہ میرے قوم کی فوج کو، میری فوج کو، میرے ملک کے رکھوالوں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں، کوئی کام نہیں فوج کا کہ وہ انٹرفیرنس کرے سول معاملات میں۔ ملک وزیر اعظم چلائے، ہم سرحدوں کی نگرانی کریں گے، ملک کا دفاع کریں گے،
اور ملک کو برا بھلا کہنے والوں کی آنکھیں ہی نہیں زبانیں بھی کھینچ لیں گے. تو یہ جناب اگر یہ کردار تعین ہو گیا، اور جس طرح سے اس ملک میں اللہ نے وسائل پیدا کر دیے ہیں، صرف گیس نہیں، صرف تیل نہیں، اور بھائی سونے کا بھی بہت بڑا ذخیرہ نکل آیا ہے. کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ اس تیل گیس کے کنویں اور وہ سونا، یہ اگر سب چیزیں ہماری ورکنگ میں آ گئیں تو پھر 300 سال تک ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. یعنی 3 صدیوں تک. ہاں، اللہ کرے ایمانداری سے کام چلے، بےایمانیاں، بدگمانیاں اور ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے تو پاکستان بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. اس سے آگے کل چلوں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. ہاں، مہربانی کیا کریں، مہربانی کیا کریں میرے محترم دوستو. خصوصاً مخاطب ہوں اپنے پیارے دوست حبیب اکرم اور احمد فواد سے. احمد فواد فون پر آپ سے کئی دفعہ گفتگو بھی ہوئی ہے کہ بھائی دعا کریں میرا یہ چینل ترقی کر جائے. یار میرے پاس بہت راز ہے احمد فواد، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنے راز دوں گا، اتنی باتیں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ طبیعت خوش ہوگی. اور ایک پیغام میرے پیارے بھائی حبیب اکرم کے لیے کہ جب بھی مظفر گڑھ آئیں پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور مجھے اپنا نمبر دیں، کیونکہ میں نے آپ کا کوئی قرض ادا کرنا ہے اور میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں.